ان کے اندر اور 5 طالب علم جو ہیں جن کو اعزازی انعامات دیے جائیں گے، اور معززین جو کورس میں باقاعدہ شرکت کرتے رہے ہیں، استاد جی کے دست مبارک سے ان کو انشاءاللہ راضی اسناد جو ہے وہ دی جائیں گی۔ اب میں اختتامی کلمات کے لیے دعوت کتاب دینے جا رہا ہوں۔ میری محبوب شخصیت، میرے اور آپ کی آنکھوں کے تارے، ہمارے سرپرست سیدی و مربی و مرشدی الشیخ حافظ محمد شریف حفظہ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بطول حیاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ محترم و مکرم علماء کرام، شیوخ اعظام اور بہت ہی قابل قدر تمام شرکائے کرام، عزیز طلبہ، بیٹوں اور بھائیوں، بڑی خوشی کی بات ہے، آپ اہل فیصل آباد کے لیے یہ ایک سعادت ہے اور نعمت ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمارے کچھ بیٹوں کے ذہنوں میں، جو اب چھوٹے چھوٹے بیٹے ہی نہیں ہیں بلکہ سب اصحاب الفضیلہ اور مدرسین اور بڑے بڑے شیوخ کرام ہیں، اور مدینہ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہو کر آپ کے شہر میں تعلیم اور تربیت کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے النجاح کے نام سے اور اس کے پلیٹ فارم سے نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت کا پروگرام بنایا، اور پچھلے سال بھی یہ پروگرام بہت ماشاءاللہ کامیاب رہا۔ اس کا اختتام ربانی مسجد کمال آباد میں بھی حاضر ہوا تھا، اور ہماری جماعت کے نامور محقق اور محدث مولانا ارشاد الحق قصری حفظہ اللہ وہ بھی موجود تھے۔ اس وقت بھی ان شیوخ کی کوششوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور ان کے لیے بہت دعائیں کی، اور اب بھی جب ہر طرف سے فتنوں کا دور ہے، اور خصوصاً سوشل میڈیا پر ایسے لوگ کہ جو فتنے اور گمراہی کو پھیلا رہے ہیں قرآن و سنت اور حق کے نام پر، تو اس چیز کی بہت ضرورت تھی کہ محرم میں ایسا پروگرام رکھا جائے کہ ہمارے جو مسلمان نوجوان ہیں، اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، کہیں ان کے دماغوں میں کوئی بھی مسموم اور زہریلی ایسی فکر نہ آ جائے جو ان کے ایمان کا بگاڑ کا سبب ہو اور ان کے ایمان کو تباہ کرنے والے ہوں۔ تو ہمارے ان
بیٹوں نے ماشاءاللہ 4 دن کا کورس رکھا اور اس میں پاکستان کے بڑے بڑے نامور اس موضوع پہ بہت ہی تحقیق اور راسخ علم رکھنے والوں کو بلایا اور اس میں نوجوانوں نے شرکت کی۔ حقیقت ہے کہ یہ ایک آپ حضرات کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے ان بھائیوں اور بیٹوں کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس پروگرام کو اور زیادہ بڑھانے کی اور اس کو مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ ہمارا تو صرف ایک نام ہی آ جاتا ہے، محنت تو یہی حضرات کرتے ہیں، اور میں آج اس مبارک موقع پر یہ بھی آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے 3 مہینے کا کورس وہ شروع کرنے کا آگے ارادہ ہے انشاءاللہ، اور اس کے اندر باقاعدہ ایک نصاب ترتیب دیا جائے گا کہ جس میں آپ کو کچھ نصاب اور کتابیں بھی پڑھائی جائیں گی، اس کی فوٹو اسٹیٹ کر کے، تاکہ آپ خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں۔ ایک ہے سنی سنائی بات، وہ کئی دفعہ انسان کے ذہن سے نکل بھی جاتی ہے، کئی دفعہ اس کی صحیح سمجھ بھی نہیں آتی، لیکن جب دلیل آپ کے سامنے ہوگی آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جو اعتراضات ہوں گے وہ بھی پڑھیں گے، اور اس کا دفاع بھی آپ آنکھوں سے کتابوں کے ساتھ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے نوجوان ایسے فاضل تیار ہو جائیں گے کہ جو اسلام کا دفاع کرنے والے، قرآن کا دفاع کرنے والے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کی عظمت کا دفاع کرنے والے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام اطہار۔ اب اس خوشخبری کے بعد میں انشاءاللہ چند منٹ میں ایک بنیادی چیز آپ حضرات کو سمجھا کر پھر یہ انعامات کی تقسیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد نماز ہوگی، اور پھر ہمارے بہت ہی محترم اللہ ذوالجلال ان کی زندگی میں برکت فرمائے محترم سیف الرحمن محمدی صاحب، وہ حیدرآباد سے تشریف لائے، اور ان کی اردو بھی کراچی والی اور حیدرآبادی اردو ہے، اس لیے ہمارے یہ جو پنجاب کے لوگ ہیں نا جی، ان کی اردو اور طرح کی ہے، تو شاید آپ کچھ یا مزہ لیتے ہوں گے یا کوئی دقت محسوس کرتے ہوں گے، کیوں بھی سمجھ تو آتی ہے نا یہ کراچی اور حیدرآبادی اردو کی۔ اچھا، میں صرف ایک بنیادی بات آپ حضرات کے سامنے رکھ کر تو انعامات تقسیم کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آخر میں سوال جواب بھی ہوں گے، اور یہ مجلس اختتام پذیر ہوگی دعا کے ساتھ۔ صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات، وہ سارے کے سارے صحابہ کرام میں ہی آتے ہیں۔ ان کا دفاع کیوں ضروری ہے، اور ان کے ارد گرد جو بھی شکوک اور شبہات کے جال بنے جا رہے ہیں، اس کو توڑنا، اس کو جلانا اور ان کو رد کرنا، یہ کیوں ضروری ہے؟ میں صرف اس بات کی وضاحت کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دفاع اس لیے ضروری ہے کہ یہ اسلام کا دفاع ہے، ان کا دفاع اس لیے ضروری ہے کہ یہ قرآن اور سنت کا دفاع ہے، بلکہ
آپ یہ جملہ یاد رکھ لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا دفاع اس لیے ضروری ہے کہ ان کے دفاع میں ناموس رسالت اور عظمت مصطفیٰ اور حرمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی عزت کا دفاع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن مجید ہمارے پاس کس ذریعے سے آیا؟ یہ صحابہ کرام کے ذریعے سے آیا۔ اگر وہ نعوذ باللہ منافق ہوں، کافر ہوں اور گمراہ ہوں، جھوٹے ہوں، تو پھر ان کے ذریعے جو ہمیں قرآن ملا ہے اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کی ساری تعلیمات یہ ہمیں کن گواہوں کے ذریعے اور کن انسانوں کے ذریعے ہم تک پہنچی اور آج تک یہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں محفوظ تھی۔ یہ بھی ہمارے پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے پہنچی۔ اور اگر تین کے علاوہ باقی سارے کے سارے مرتد ہوں، نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، یا دشمن اسلام ہوں، یا منافق ہوں، یا گمراہ ہوں، یا غاصب ظالم اور قاتل ہوں اہل بیت کے، سیدہ فاطمہ کے، تو پھر یہ اسلام جو ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اور پھر ذرا یہ جملہ بھی غور سے سنیں کہ اگر یہ شخصیات ایسی ہی تھی، ازواج مطہرات بھی اور اصحاب محمد بھی، جس طرح کے لوگ کہتے ہیں، جس طرح کے ایک گمراہ فرقہ حب اہل بیت کے نام پر اور صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے تعزیے اور ان کے غم اور شہادت پر غم کے نام پر جو لوگ نظریہ رکھتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ سب سے بڑا نشانہ بنتی ہے کہ آپ ایک ناکام شخصیت تھے، ناکام استاد تھے، اور جس مشن کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مشن کامیاب نہیں ہوا۔ اور یہ نظریہ کن کا تھا؟ یہ نظریہ یہودیوں کا تھا۔ آپ پہلے پارے میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، دوسرے پارے کے شروع میں بھی، کہ یہودیوں کا یہ ذہن تھا کہ ہماری کتابوں میں جس آخری پیغمبر کی بشارت دی گئی ہے اور اس کی امت کے صفات ذکر کیے گئے ہیں، اور ان کی یہ صفت پہلی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ ذوالجلال ان کے ذریعے اپنے دین کو پوری دنیا پر غالب کرے گا، وہ نبی کن سے ہوگا؟ بنو اسرائیل سے، یعنی بنو اسحاق سے ہوگا۔ لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ یہ اب اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اس شخصیت کا انتخاب بنو اسحاق اور بنو اسرائیل سے کر لے، اور یا پھر ان کے دوسرے بھائی کیا نام ہے؟
بنو اسماعیل، بنو اسماعیل میں سے اس آخری پیغمبر کو اللہ عز و جلال ختم نبوت کا تاج پہنا کر اور پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس کا انتخاب کر لے۔ مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع تھے، بنو نذیر تھے اور بنو قریظہ تھے۔ یہ 3 قبائل تھے اور ان میں یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے علماء تھے، احبار تھے، رہبان تھے، اور یہ لوگ انتظار میں تھے کہ وہ شخصیت آئے گی، ہم اس پر ایمان لائیں گے اور ان کی کتاب کی اور ان کی تصدیق کریں گے، اور ان کے ساتھ مل کر پھر ہم جو ہمارے مدینے میں اوس اور خزرج دشمن ہیں، ہم ان کے اوپر فتح حاصل کریں گے۔ یہ قرآن مجید میں ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ وہ پیغمبر آئے گا، مکہ میں ہی پیدا ہوگا جیسا کہ پہلی کتابوں میں لکھا تھا، اور اس کی ہجرت مدینہ میں ہوگی، تو ان کے ساتھ مل کر پھر ہم جو ہمارے اوپر یہ اہل مدینہ اوس اور خزرج اور دوسرے لوگ ظلم کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر ان کے خلاف جہاد کریں گے اور اپنا بدلہ لیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، اور جب وہ پیغمبر آ گیا، وہ کتاب آ گئی جس کو یہ اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اب دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی، حسد کی آگ، کہ یہ پیغمبر تو بنو اسرائیل سے ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی یہ دونوں ہی بنو اسرائیل سے ہیں نا، کیوں بھائی؟ بنو اسحاق سے ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پیغمبر تو بنو اسماعیل میں سے آ گیا، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، حسد کرتے ہوئے، جلتے ہوئے، تو انہوں نے پہچان کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اور یہ کہا کہ نہیں نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں تھی، یہ تو غلطی سے جبرائیل ان کے اوپر وحی لے آئے، حالانکہ وہ پیغمبر بنو اسرائیل میں سے آنا تھا اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ اب یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ انہوں نے حسد، بغض اور کینے کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کیا، اور آپ کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے سازشیں کی، آپ کو قتل کرنے کے لیے 2 دفعہ منصوبہ بنایا۔ ایک دفعہ بنو نذیر نے منصوبہ بنا، آپ سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، اور دوسرا غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ کے یہودیوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی اور غداری کر کے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے قائد کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں، لیکن جب اللہ کی مدد ہو، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم،
اب وہ سارے کے سارے ان کو مدینے سے بھی نکلنا پڑا، اور آنکھوں سے دیکھا کہ اسلام صرف جزیرہ عرب میں نہیں، بلکہ جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ جتنے بر اعظم تھے، یہ ہندوستان تک، افریقہ تک، لیبیا، مغرب تک، اس پورے علاقے میں کیسر اور کسریٰ کے تاج اور کنگرے الٹے، اور اللہ حضر جلال نے اسی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شاگردوں کو اور ان کے اصحاب کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا لہرا دیا۔ اب یہودیوں نے یہ سوچا، دو سازشیں، یہودی سازش اور مجوسی سازشیں، یہ اکٹھی ہو گئیں کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ وہ پیغمبر ہی نہیں اور یہ ناکام شخص ہے، نہ یہ توحید پھیلا سکے، نہ یہ اسلام پھیلا سکے، اور نہ اللہ ذوالجلال کی وحی اور اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکے، بلکہ جو کچھ انہوں نے تیار کیا، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ اب آپ ان کی زبان میں سنیں، مجوسیوں کی زبان میں۔ اور عبداللہ بن سبا جو اصل میں یہودی تھا، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے جو فکر دی اور مجوسیوں کے ذریعے اس امت مسلمہ کا عظیم لیڈر، جس کو مانگ کر اللہ حضر جلال سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مجوسیوں کے ذریعے شہید کروایا گیا مسجد کے اندر۔ اور یہ یہودیوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اب ایسی فکر پیدا کی کہ یہ شخص تو بالکل ناکام ہے۔ ویسے بھی آپ سوچیں کہ جو شخص اور جو معلم، جو خاتم النبیین، انہوں نے 13 سال مکہ میں محنت کی ہو اور 10 سال مدینہ میں محنت کی ہو، یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے مولانا یونس فرید صاحب پڑھاتے رہے اسکول میں، کتنی دیر پڑھا ہے؟ 25 سال، 32 سال، ماشاءاللہ۔ ایک ٹیچر وہ 13 سال مکہ میں پڑھائے، اللہ کی رہنمائی میں پڑھائے، فرشتے کی رہنمائی میں پڑھائے، اور سب لوگوں سے چن کر اللہ نے ان کو رسول رحمت بنایا ہو، اور اللہ نے ساری مخلوق سے چن چن کر ان کو ذہین فتین شاگرد دیے ہوں، تو اب وہ 23 سال تک، آپ 33 سال پڑھاتے رہے، وہ 23 سال تک صحابہ کو پڑھائے، لیکن نتیجہ کیا نکلے؟ یہ ذرا غور سے سننا، نتیجہ کیا نکلے کہ حجۃ الوداع میں 1,24,000، اور دوسری ایک روایت ہے ابو زرع کی رحمہ اللہ 1,44,000 وہ آپ کے صحابہ بن جائیں۔ السابقون الاولون کا ترجمہ آپ سن رہے تھے، وہ اصحاب محمد بن جائیں، ازواج مطہرات بن جائیں، آل محمد بن جائیں۔ لیکن جب امتحان کا وقت آئے تو سارے کے سارے فیل ہو جائیں، 1,24,000 یا 44,000 میں اور صرف 3 پاس ہوں، تو وہ ٹیچر نکما، نالائق، یا اس کو لائق سمجھیں گے، اور جو پرنسپل ہے وہ
مولانا یونس صاحب کو کلاس سے فارغ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیوں جی؟ کوئی کارکردگی چیک کی جاتی ہے نا۔ اب اس شخص کی نعوذ باللہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ کامیاب تھے، واللہ ما رأیت معلما احسن منہ قط لا قبلہ ولا بعدہ، اللہ کی قسم ہم نے آپ سے زیادہ خوبصورت بہترین معلم آپ سے پہلے نہ کبھی دیکھا اور نہ کبھی آپ کے بعد دیکھا۔ يعلمهم الكتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس معلم نے تلاوت بھی کی اور قرآن و سنت کی تعلیم بھی دی، تزکیہ بھی کیا، اور ان لوگوں کو ہدایت پر لائے جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ اب اللہ نے تو ان کو کامیاب سرٹیفکیٹ دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور ان کے شاگردوں کا بھی دفاع کیا صحابہ محمد کا پورے قرآن مجید میں۔ لیکن یہودیوں کو اور یہودیوں کی نسل سے آگے چلنے والے گمراہ فرقے اور مجوسیوں کو، ایرانیوں کو یہ بات پسند نہ آئی، تو انہوں نے کیا کہا؟ اب سنتے جائیے۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ ٹیچر، یہ پیغمبر تو بالکل ناکام نکلا، اس لیے کہ جو کچھ اس نے تیار کیا تھا ان کی وفات کے بعد وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، کافر اور منافق تھے سوائے 3 آدمیوں یا 4 آدمیوں، باقی سارے کے سارے ابو بکر سے لے کر عمر فاروق سے لے کر عثمان غنی سے لے کر 10 مبشرہ سے لے کر سیدنا علی کو نکال لیں، اصحاب بدر، اصحاب بیعت رضوان اور اصحاب الشجرہ، یہ سارے کے سارے صحابہ جنہوں نے قرآن کو اکٹھا کیا اور ہم تک پہنچایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو نقل کیا اور ہم تک پہنچایا، تو آپ چونکہ وہ اصلی پیغمبر تھے ہی نہیں، جبرائیل سے غلطی ہوئی اور وہ وحی ان کے اوپر لے آئے، آنا تو بنو اسرائیل میں سے تھا کسی نے، یا سیدنا علی نے آنا تھا، اور یہ غلطی ہوگی۔ اب ایسے آدمی کو آپ کامیاب پیغمبر کہیں گے یا ناکام کہیں گے کہ جس کے 1,44,000 شاگردوں میں سارے فیل، مرتد، ظالم اور سیدہ فاطمہ کے قاتل اور منافق ہوں، اور جس کی بیویاں وہ کافر اور منافق ہوں، سیدہ عائشہ بھی اور سیدہ حفصہ بھی اور سیدہ ام حبیبہ بھی، جن کے ساتھ وہ راتیں گزارتے رہے، وہ بھی منافق، جن کے سسر سیدنا ابو بکر۔ اب اس شخص کی کیا حیثیت ہوگی؟ آپ ذرا مجھے ایک نقشہ بنا کر دکھائیں کہ جس شخص نے شادیاں بھی کی تو کافر عورتوں کے ساتھ اور منافق عورتوں کے ساتھ، اور جن کو سسر بنایا ابو بکر کو، عمر کو، اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بھی کافر، وہ بھی منافق، اور انہوں نے جو کتاب لوگوں کو سکھائی، ان لوگوں نے اس کتاب کے اندر بھی تحریف کر دی، اس کتاب کے اندر بھی تحریف کر دی، اور سیدہ فاطمہ کو قتل کیا، اور جن کے سالے بھی
سالے بھی منافق اور غیر مسلم، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے اب اس سے بڑی ناموس رسالت کی توہین اور عظمت مصطفیٰ کی گستاخی اور کرامت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ اور ان کی رسالت پر حملہ، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بدبخت یہ بھی کہے کہ اتنی دیر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ان کی شرمگاہ کو جہنم کی آگ میں ڈال کر صاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ عائشہ اور حفصہ کے ساتھ راتیں گزارتے تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ 27ویں جلد فتاوی ابن تیمیہ کی صفحہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، میں وہ مناظر نہیں ہوں، ہمارے شیخ صاحب تو کہتے ہیں نا جی انٹرنیشنل، وہ کیا جی انٹرنیشنل نمبرنگ، کوئی اور بھی کچھ کہہ رہے تھے شاید، 27ویں جلد ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى، اور ان بدبختوں میں جو حب اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حملہ کرنے والے ہیں اور 3-4 کے علاوہ سارے صحابہ کو مرتد کہنے والے ہیں، ان میں کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى، کہ جن کا یہ موقف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنت میں اللہ داخل نہیں کریں گے جب تک ان کی شرمگاہ کو جہنم کی آگ میں جلا کر پاک نہیں کر لیں گے، لِأَنَّهُ كَانَ يُجَامِعُ بِهِ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ، اس لیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کے ساتھ حفصہ اور عائشہ کے ساتھ راتیں گزارتے رہے۔ اس سے بڑی گستاخی، اس سے بڑا کفر، اس سے بڑی توہین اور اس سے بڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب لوگوں کو یہ باتیں بتائی جائیں اور یہ باور کرایا جائے کہ جو کچھ انہوں نے کہا غلط کہا۔ وہ تاریخی روایات دیکھ کر میرے بھائیوں میں ایک بات آپ کو بطور سبق وہ دینا چاہتا ہوں، کیا کہ صحابہ کرام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف تاریخی شخصیات نہیں ہیں، یہ صرف تاریخ کی شخصیات نہیں ہیں، یہ قرآن کی شخصیات ہیں اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کامیابی کے سرٹیفکیٹ لینے والی شخصیات ہیں۔ اب اگر کوئی شخص تاریخ پڑھ کر اپنے دماغ سے جو کچھ اس کے دماغ کے اندر اسلام دشمنی کی سوچ پروان چڑھی ہے، اگر اپنے دماغ سے صرف تاریخ پڑھ کر قرآن کو الگ کر کے اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کر کے خود جج بن کر وہ جب فیصلے کرے گا تو وہ قرآن کو بھی جھٹلائے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلائے گا۔ اب ایک صحابہ کرام اور محمد الرسول اللہ کی سیرت اور ان کا کردار پیش کرتا ہے قرآن، اور ایک صحابہ کرام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کا کردار پیش کرتی ہے آپ کی احادیث اور سنت مبارکہ، اور ایک کردار پیش کرتی ہے وہ جھوٹی کذاب ابو مخنف لوط بن یحییٰ کلبی واقدی، ان کذاب رافضیوں کی تاریخ۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس کے اوپر اعتماد کریں؟ اب قرآن تو صحابہ کی صفائیاں دیتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و صحابہ کی صفائیاں دیتی ہے۔ میں آپ کو اس ہمارے شہر کے ایک دجال کہ جن کو اللہ نے اس کی زندگی میں ذلیل ہمارے ہاتھوں سے کروایا، وہ کیا کہتا تھا؟ شاید مولانا نے تو پتہ نہیں وہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، وہ ہمارے سامنے ہے، ہم تینوں موجود تھے، میں اور مولانا ارشاد اللہ قصری اور حافظ مسعود عالم صاحب، ہمارے سامنے وہ یہ اقرار کر رہا، اس کی تقریریں موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کوئی شہادت ہے کہ جس شہادت پہ صحابہ راضی نہ ہوں، اور جس کو شہید کروانے میں اللہ کے ولی جو صاحب کرامت ہوں اور جن کے وضو کے پانی سے فرشتے اپنے پر دھوتے ہوں، جس شخص کو وہ شہید کریں اور اس کو قتل کریں، کیا یہ بھی کوئی شہادت ہے کہ جس شہادت کو صحابہ شہادت نہ تسلیم کریں؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو آپ کو شہید نہیں مانتا، آپ کے قتل کو شہادت نہیں مانتا، آپ کو شہید نہیں مانتا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور آپ کی زبان سے صحیح بخاری میں نکلے ہوئے الفاظ کو جھٹلا رہا ہے، ان دونوں میں سے کون جھوٹا اور کذاب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر ہیں اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ صدیق ہیں، ابو بکر صدیق، اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فاروق اعظم ہیں، اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ سیدنا عثمان۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا بھائی۔ آج تک کوئی دنیا کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان اس حدیث پر تو کوئی تنقید نہیں کر سکتا۔ یہ جن کے نام ہمارے محترم لے رہے تھے یہ تو اب کی پیداوار کے ہیں، لیکن پوری تاریخ میں اس حدیث کا صحیح بخاری، صحیح مسلم اور متفق علیہ حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکا کہ آپ احد پہاڑ پر تھے، آپ تھے، صدیق تھے، فاروق تھے، اور تیسرے اور چوتھے کون تھے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور محبت میں جھوم کر احد پہاڑ جو اتنا بڑا پہاڑ ہے وہ ہلنے لگا۔ آپ فرماتے تھے نا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ لوگوں یہ احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے کہ جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وہ حرکت کرنے لگا، آپ نے فرمایا اسکت یا احد، کہ اے پہاڑ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صدیق ہے، وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق، اور دو شہید ہیں، وہ کون تھے؟ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو حق پر کہیں اور شہید کہیں، اور یہ ہمارا اس شہر کا علم کا خمار جس کو تھا، اور میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں شاید عمر کی وجہ سے یا کوئی چیز پینے کی وجہ سے اس کے زبان سے جھاگ بھی نکلتی، اور کیا الفاظ نکلتے کہ یہ 80 سال کا بوڑھا ہے عثمان، اور اس کی کرتوتوں کی وجہ سے نیک لوگوں پر ظلم ہوا، اور نیک لوگ اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے قتل میں بھی شریک تھے، اور اس کو انہوں نے بقیع الغرقد میں دفن نہیں ہونے دیا۔ یہ ہمارے سامنے کی بات ہے۔
اب کون جھوٹا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہے؟ کون جھوٹا ہے؟ یہ بکنے والا کذاب جھوٹا تھا، اور اس نے یہاں تک کہا میرے بھائیوں، بہت بڑی ایک لسٹ، میں ایک کلپ سن رہا تھا، ہم تو چونکہ اس میدان کے آدمی نہیں ہیں، ہم پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اور زیادہ کبھی ان چیزوں کو ہم نہ سنتے ہیں اور نہ اس پر کوئی دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں پاؤں سے لے کر سر تک آگ لگ جاتی ہے ایسی زبان استعمال کرنے پر۔ پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ سنا، اسی بدبخت کا جس کا یہ نام لے رہے، اور وہ اسی ہمارے شہر کے دجال کا ہی شاگرد ہے۔ یہ گندی فکر صحابہ کرام کے بارے میں اسی سے لی، اور اس نے خلافت و ملوکیت سے لی۔ وہ کہتا ہے کہ جدوں عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی کہہ دیتا ہے، اگرچہ بعد میں وہ یہ کہتا ہے جی رضی اللہ عنہ، اس کے دو معنی ہیں۔ امیر معاویہ کو میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں نا، بطور دعا کہتا ہوں، بطور خبر نہیں کہتا۔ یہ آپ طلبہ ہیں، سمجھتے ہیں فرق کس کا ہے؟ کیوں جی؟ آپ یہ یہاں ہیں طلبہ علم؟ کیوں جی؟ اچھا ماشاءاللہ، آپ سمجھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ یہ بطور خبر ہے یا بطور دعا ہے؟ اگر یہ بطور خبر ہے تو پھر اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اور اگر یہ بطور دعا ہے تو پھر اس کا معنی ہے کہ اللہ کرے وہ راضی ہو جائے۔ آگے ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کا کوئی فیصلہ نہیں، اس کا کوئی فیصلہ نہیں۔ ایسا بدبخت ہے، ایسی زبان استعمال کرتا ہے۔ میں نے جب یہ الفاظ سنے کہ عثمان نے اپنی کرتوتاں دی وجہ تھی، اودیاں کرتوتاں ہی وہ سن، انہوں نے یہ کام بھی کیا، وہ کام بھی کیا، یہ کام بھی کیا، ان کے عیب اور مطائن اور مصالح گن گن کر بعد میں اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتا ہے کہ اس نے یہ کیا، تو لوگوں نے پھر ادا گاٹا ہی رونا سی، اور کی کرنا سی۔ اس کا یہ معنی ہے کہ ان کا گاٹا اتارنے والے حق پر تھے، اولیاء تھے اور انصار صحابہ تھے، اور میں صرف ایک حدیث ہی سناتا ہوں۔ ایک طرف خلافت و ملوکیت کی وہ پوری فرد جرم جو سیدنا عثمان پر اس دور کے باغیوں سے لے کر بعد میں سید قطب جیسے اور تاریخ والے یہ حضرات شمار کرتے رہے، اور انہی سے لے کر ان لوگوں کو زبانیں ملی جو اس وقت بول رہے ہیں، زبانیں ملی یہ سارے، اور ان جیسے کروڑوں اربوں ایک طرف ہوں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک صحیح سند کے ساتھ وہ ایک طرف ہو، تو ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ محمد سچا ہے، ان کی بات سچی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ ایک خلافت ملک، ایک مودودی نہیں، ایک سید قطب نہیں، ایک جھالوی نہیں، اس کی جتنے اساتذہ اور ذریت ہیں لاکھوں اکٹھے ہو جائیں تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مقابلے میں سارے کے سارے جھوٹے اور کذاب ہیں، اور یا کہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط اور جھوٹ ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرہ بن کعب کہتے ہیں، آپ ایک دن تشریف فرما تھے، تو آپ نے کہا یہ جو شخص آ رہا ہے جس نے منہ لپیٹا ہوا ہے یہ فتنے میں مبتلا ہوگا، اور یہ
یہ جنتی اور شہید ہے۔ 3 دفعہ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مرہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور سیدنا عثمان کا منہ ادھر کیا، چادر اتاری ان کے چہرہ مبارک سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ شخص اس دن جب اس کو باغی، یہ باغی جو آپ کو یاد کروا رہے تھے نا محترم، یہ کسی وجہ سے یاد کروا رہے تھے کہ آپ کو پتہ چلے کہ باغی کون ہیں۔ یہ ہیں باغی، یہ ہیں خارجی، جنہوں نے سیدنا عثمان کی بیعت کو توڑا، جنہوں نے سیدنا عثمان کے خلاف خروج کیا، جنہوں نے جھوٹی تہمتیں لگا کر سیدنا عثمان غنی کے خلاف بغاوت بھی کی، خروج بھی کیا اور بیعت بھی توڑی۔ یہ ہے باغی۔ آپ پوری تاریخ میں دیکھ لیں، انہی کو باغی کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ طلبہ ہیں تو پھر آپ یہ ترجمہ بھی سمجھ جائیں گے کہ جو صحیح بخاری کی حدیث پیش کی جاتی ہے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت پر کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تجھے وہ گروہ قتل کرے گا جو باغی ہے، تجھے قتل کر کے باغی نہیں بنے گا۔ یہ آپ ترجمہ سمجھ رہے ہیں؟ جو پہلے الفئۃ الباغیہ مشہور ہے، الفئۃ الباغیہ، وہ تجھے قتل کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ جو تجھے قتل کرے وہ فئہ باغیہ بن جائے گا۔ یہ فرق سمجھ رہے ہیں؟ لکھ لیں۔ کیوں بھائی؟ تقتلک الفئۃ الباغیہ، اب کون ہے یہ باغی فرقہ جو سیدنا عثمان کے خلاف اٹھے؟ انہوں نے بیعت توڑی، انہوں نے آپ پر جھوٹی تہمتیں لگائیں، انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے خروج کیا، انہوں نے مدینہ منورہ، مسجد نبوی اور سیدنا عثمان غنی جو خلیفہ برحق تھے ان کے گھر کا محاصرہ کیا، اور انہوں نے ان کو شہید کیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے عثمان، اللہ حضر جلال آپ کو ایک چادر، ایک قمیص پہنائے گا۔ اراد المنافقون ان تخلعه، اور منافق یہ آپ سے مطالبہ کریں گے کہ یہ خلافت کی قمیص کو اتار دے۔ کون مطالبہ کریں گے؟ منافق۔ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى وَالْحَقِّ، اور یہ شخص جس کا چہرہ چھپا ہوا ہے وہ اس دن جب اس کا محاصرہ کیا ہوا ہوگا، جب اس کے قتل کے درپے ہوں گے، اس فتنے میں، آزمائش میں یہ شخص پڑے گا تو یہ اس دن حق پر ہوگا اور ہدایت پر ہوگا، اور یہ منافق ہوں گے، فتنہ باز اور باغی ہوں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ان کے خلاف اٹھنے والے منافق ہیں۔ آپ فرمائیں اس دن عثمان علی الہدی والحق، ہدایت اور حق پر ہوگا۔ اب جتنے مرضی لوگ اپنے علم کے خمار میں اور تاریخ پڑھ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر مطائن ذکر کرتے رہیں کہ اس نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، اور اس کا گھاٹا ہی نہیں اترنا تھا تو اور کیا اترنا تھا، یہ سب جھوٹے اور کذاب اور ملعون ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اولیاء اللہ تھے، صاحب کرامت تھے، اور یہ ہمارے شہر کا دجال کہتا تھا وہ صاحب کرامت تھے، وہ انصار صحابہ تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ منافق تھے۔ تو اب کس کی بات کو مانے بھائی؟ بتائیے۔
کس کی بات کو مانیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا جھگڑا نہیں ہے، یہ اس کی بنیاد ہی اس چیز پر ہے، بنیاد ہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں ہی نہیں جو آنے تھے، یہ غلط انتخاب ہوا اور جبرائیل نے غلطی کی، اور اس لیے جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ یہ قرآن میں آتا ہے نا کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ جبرائیل ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ میکائیل بھی دشمن ہے۔ وہ کس لیے ان کو دشمن کہتے تھے؟ اور تحفہ اثنا عشریہ میں یہ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی نے کیوں لکھا کہ کئی بدبخت یہ بھی کہتے ہیں کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے کہ وہی تو لے کر سیدنا علی پر آنی تھی اور یہ لے کر چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس لیے ہمارا دشمن ہے کہ سارے کا سارا اس نے بنیاد ہی بگاڑ دی۔ تو میرے بھائیوں، یہ فرقہ حب اہل بیت کے نام پر اور غم حسین کے نام پر حب اہل بیت، بھائی حب اہل بیت تو الحمدللہ اہل حدیث اور اہل سنت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس قنوت وتر میں پڑھنے والی دعا سوائے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی سے ہمیں پہنچی ہے؟ کیوں جی؟ آپ لوگ جو قنوت وتر پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں قنوت وتر میں؟ اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ تو یہ کس نے اس کو روایت کیا اور کس نے سکھایا ہمیں؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہماری تو نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہماری کوئی دعا قبول ہوتی ہے جب تک ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہ کہہ لیں۔ لیکن بعض بدبختوں کے دل بڑے تنگ ہیں، بڑے تنگ ہیں۔ سیدنا انس کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے تھے، او بدبختو تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں عثمان سے بغض ہے اور ہمیں امیر معاویہ سے بغض ہے، اور ان کا بغض علی کی محبت کے ساتھ ہمارے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ وہ فرماتے تھے، سنو، ہمارے دل اتنے کھلے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ابو بکر کی محبت بھی ہے اور عمر کی محبت بھی ہے، عثمان کی محبت بھی ہے، علی کی محبت بھی ہے اور امیر معاویہ کی محبت بھی ہے۔ ہمارے دلوں میں ان سب کی محبت قائم ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا، منہاج السنہ میں لکھا، ہم انشاءاللہ یہ جو 3 ماہ کا کورس ہوگا اس میں انشاءاللہ آپ کو مناقب وغیرہ بھی پڑھائیں گے۔ میں تو اب وقت نہیں ہے، نہ میرا درس تھا، اور میں نے تو یہ کہتے ہیں نا جی دست مبارک سے، پتہ نہیں یہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہمارے دست مبارک کیسے پتہ چلا آپ کو؟ یہ نہ لفظ بولا، مہربانی آپ۔ میں تو ویسے ان طلباء کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ ہم انشاءاللہ یہ نوجوان جو تیار کریں گے ان کو ہم باقاعدہ یہ چیزیں پڑھائیں گے کہ یہ امیر معاویہ کا جھگڑا نہیں ہے، یہ سیدنا عثمان غنی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا ہی بنیادی طور پر اسلام اور کفر کا جھگڑا ہے، یہ جھگڑا ہی بنیادی طور پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے اور جھوٹے ہونے کا یہ جھگڑا ہے، اس کی بنیاد ہی یہ ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا منہاج السنہ میں کہ پوری اسلامی تاریخ میں انہوں نے اپنے دور میں لکھا کہ پوری اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کا قتل عام اور مسلمانوں کی تباہی اور مسلمانوں کی خلافت کی بربادی
وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی زیادہ اسی گروہ نے کی ہے جو سب کو مسلمان نہیں سمجھتے اور صحابہ کو کافر اور منافق سمجھنے والے ہیں۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام یہودیوں کے ساتھ مل کر، عیسائیوں کے ساتھ مل کر، اور ہمارے سامنے مثال ہے۔ آپ لوگوں نے اب بھی دیکھا کہ شام کے اندر، لیبیا کے اندر، عراق کے اندر امریکہ اور روس سے مل کر، ان کو اپنے اڈے دے کر، ان کو اپنی ملیشیا دے کر 25 لاکھ اہل سنت کی لاشیں تڑپائیں، تو کن لوگوں نے تڑپائیں؟ مجھے بتائیے یہ تاریخ تو۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لوگ اتنے اندھے ہو گئے اور اتنے بیوقوف ہو گئے کہ جب امریکہ کی مدد کر کے عراق میں سنیوں کی بستیوں کو تباہ کیا گیا اور اپنی ملیشیا دے کر، اپنے ٹریننگ یافتہ دے کر وہاں لاکھوں مسلمان اہل سنت کو شہید کیا گیا، اور روس کو اڈے دے کر شام کے اندر حمص اور سیریا، شام تو بہت بڑا علاقہ تھا، اب وہ 4 ملک تقسیم ہو کر اب شام صرف سوریا کو کہتے ہیں، سیریا۔ ویسے شام سیریا بھی ہے، اردن بھی ہے، فلسطین بھی ہے، لبنان بھی ہے۔ یہ چاروں ملک اس کو شام کہا جاتا ہے۔ اور سوریا کے اندر کون تھے؟ خالص سلفی لوگ، اہل سنت لوگ، توحید و سنت پر قائم رہنے والے۔ ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کیا گیا، روس سے بمباری کروائی گئی، اور ان کو اسلحہ اور ان کو اڈے کس نے دیے؟ ان لوگوں نے دیے جو اہل سنت کے دشمن اور حب اہل بیت کے نام پر وہ دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ ان چیزوں کو سامنے رکھیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک شخصیت ہے نا درمیان میں۔ ویسے تو معاویہ کا معنی بھی یہ ہے بھونکانے والا، کہ جس کی عظمت اور جس کی بلندی، جس ستارے کی عظمت اور بلندی کو دیکھ کر کتے بھونکنے لگ جائیں، دوسرے بھونکنے لگ جائیں، اس کا نام ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 20 سال ایسی خلافت اور حکومت کی کہ ان سے پہلے جب جہاد موقوف ہو چکا تھا۔ کیوں جی؟ کتنے علاقے فتح ہوئے ہیں جی؟ مولانا شیخ الحدیث صاحب، مولانا یونس صاحب، سیدنا علی اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور کتنے علاقے فتح ہوئے ہیں، میں تقابل نہیں کرتا۔ صرف دشمنان اسلام کے دلوں میں خنجر چلانے کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اگر 44 لاکھ مربع میل کا علاقہ مسلمانوں کی حکومت میں ہے، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت میں ایسا جہاد قائم ہوا، ایسا جہاد فی سبیل اللہ، ایسی فتوحات ہوئیں کہ 64 لاکھ مربع میل کا علاقہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے آیا۔ اور وہ بدبخت شخص یہ کہتا تھا کہ جہاد صرف خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہے، اور امیر معاویہ کا جہاد کوئی جہاد نہیں ہے۔ کیا علاقے فتح کرنا؟ چنگیز اور ہلاکو خان نے تھوڑے علاقے فتح کیے تھے؟ یہ ہے اس کی زبان جو ہمارے سامنے بولی، اور ہم نے اس کی اس زبان پر اس سے سائن کروائے، اور سائن کروانے کے بعد جب ہم نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر لومڑی کی طرح دم دبا کر بھاگ گیا۔ وہ کیا کہتا تھا کہ امیر معاویہ کا جہاد یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد نہیں ہے، صرف اپنی ہوس
اور عمارت کو وسیع کرنے کے لیے علاقے فتح کرنا. تو چنگیز اور دوسرا جو نام لیا ہلاکو خان، ہلاکو اور چنگیز نے تھوڑے علاقے فتح کیے تھے. اور ظالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے کاتب وحی، مومنوں کے خالو، آپ کی دعائیں اس کے ساتھ. اور صحیح بخاری میں جس کو رسول اللہ نے یہ بشارت دی ہو، اول جیش من امتی یغزون البحر یرکبون ثبج البحر غزاة فی سبیل اللہ. یہ امیر معاویہ کا لشکر کیا ہوگا؟ غزاة فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صحیح بخاری میں تو یہ ہے غزاة فی سبیل اللہ. اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ امیر معاویہ کا جہاد کوئی جہاد نہیں ہے، یہ ہلاکو اور چنگیز خان کی حرص تھی کہ بس علاقے فتح کرو اور لوگوں کو مارو، علاقے فتح کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں غزاة فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تھے. اب کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے، اپنے بیٹوں کی رہنمائی کریں گے اور ان کو مواد بھی مہیا کریں گے انشاءاللہ. میرا چونکہ اس وقت نہ ٹائم ہے، نہ وقت ہے، نہ موضوع ہے، ورنہ اللہ عز و جلال نے اہل سنت کو، اہل حدیث کو اور محدثین کے وارثین کو وہ دلائل، وہ حقائق اور وہ ثبوت اللہ نے دیے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ہیں وہ ثبوت اللہ کے فضل سے، کہ دنیا کا کوئی شخص نہ ان کا آج تک جواب دے سکا اور نہ قیامت تک جواب دے سکے گا. مجھے بتائیں کہ جو امیر معاویہ کے جہاد کو جہاد نہیں مانتے، وہ صحیح بخاری کی اس حدیث کو جو محمد الرسول اللہ نے کہا غزاة فی سبیل اللہ کالملوک علی الاسرہ، آپ اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ تو اللہ عز و جلال ہمیں محمد الرسول اللہ کو ماننے کی توفیق دے. ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں تو اسلام کے لیے، صحابہ کا دفاع کرتے ہیں تو قرآن کے لیے، صحابہ کا دفاع کرتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی کرامت کے لیے اور ان کو سچا نبی ثابت کرنے کے لیے، اور ازواج مطہرات کو عفیفات، طیبات، مطہرات، طاہرات، جن کی طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی. اور آج تک کوئی شخص یہ نہ مانے، آج بھی کہے کہ نہیں عائشہ فی النار، عائشہ فی النار، کیا جسم کو آگ لگتی ہے کہ نہیں لگتی کہ یہ عائشہ جہنم میں جائے گی؟ اور انصاف اس دن قائم ہوگا جب امام مہدی آئے گا، جب امام مہدی آئے گا اور ابو بکر اور عمر کو قبروں سے نکال کر ان کو درختوں کے ساتھ باندھ کر کوڑے لگائے گا کہ انہوں نے ظلم کیا تھا اہل بیت پر، اور ان کی لاشوں کو آگ لگائے گا، اور سیدہ عائشہ کو قبر سے نکال کر ان پر حد رجم قائم کرے گا. اس وقت اللہ کی زمین پر انصاف قائم ہوگا، اس سے پہلے کبھی انصاف قائم نہیں ہوا. اور یہ ایرانی ملا بھی یہی کہتے تھے. اللہ عز و جلال ہمارا ایمان محفوظ رکھے. اور یہ جو فتنہ باز لوگ ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے پگڑیاں باندھ کر لوگوں کو شیطان کی طرح گمراہ کرنے کے لیے، اللہ عز و جلال ان کو نیست و نابود فرمائے، حق کو غالب کرے، اہل سنت اور اہل حدیث کی مدد فرمائے. اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر اہل السنہ، اللہم انصر اہل الحدیث، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین ونجنا من بینہم سالمین. وصلی اللہ علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.